बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ ज़ैनुल हसन एंड वेलकम टू ज़ैन टीवी। दोस्तों, सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के तमाम चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने ऊपर होने वाली FIR और इसकी ज़मानत के बाद एक वीडियो लेक्चर अपने यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल से अपलोड भी किया है, जिसमें उन्होंने 4 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में तकरीबन 50 मिनट की गुफ्तगू में अपने तमाम हासिदीन को जवाब दिया, जिसमें से नंबर 4 इल्मी पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाली FIR पर मुकम्मल बताया कि यह किसने किया और इसमें सच्चाई कितनी है और आखिर इनका मकसद क्या है। और मुकम्मल लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी लाजमी देखिए, जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर 4 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में यह सारा मामला डिस्कस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 4 आखिरी। अभी चंद दिन पहले कराची के एक नूरानी शक्ल वाले बड़े बाअखलाक से मौलाना, उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें उन्होंने बाई नेम मेरा नाम लेके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपनी अवाम, बरेलवी अवाम को यह उकसाया कि आप पूरे मुल्क में इसके खिलाफ FIR करवाओ। ये इस 5 और 6 मई के इंसिडेंट से भी 1-1.5 हफ्ता पहले, ये असल में शुरुआत उधर से हुई है। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि जी इनको जवाब दें। मैंने कहा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई मसला खड़ा हुआ तो हम जवाब दे देंगे। वो तो अब ये मसले इन्होंने खड़े करने शुरू किए, तो अब मैं उस पर बोल रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा इन पे FIR कटवाएं या इनको आमादा करें कि हमसे मुनाजरा करें, आमने सामने बैठे, और उस वक्त तक FIR कटवाते रहे जब तक ये आमने सामने ना आके बैठ जाए। ओ मेरे भाइयों, आप आपस में क्यों नहीं मैच खेलते हो? फाइनल मेरे साथ खेल लेना। सदियों से तुम लोग आपस में मुनाजरे कर रहे हो, एंड पे आप लोग ये कह के उठते हो कि अगर ये सामने वाला झूठा है तो इधर ही मर जाए, और वो कहता है ये झूठा है तो इधर मर जाए। दोनों ही जिंदा रहते हैं, यानी दोनों ही झूठे हो। आज तक मुनाजरे से कोई रिजल्ट निकला है? मुझे को बीच में घसीट रहे हो। तो मुनाजरे पर आमादा करें, और उसको ये पता नहीं कि पाकिस्तान के कानून में मुनाजरा करना ये जुर्म है। हमने तो ये 8 पॉइंट का एजेंडा पूरा स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दिया है, ये बल्कि इनको नैरेटिव बना के दिया है। हमसे तो इन्होंने एक लाइन पे लिखवाया था कि जी आप कोई नॉन स्टेट एक्टिविटी यहाँ नहीं करते एकेडमी में, और कोई मुनाजरा वगैरह नहीं करते। तो मैंने मौका गनीमत जान के इनको पूरा बना के दिया। ये जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, जुडिशरी के लोग हैं, अपने वकला से मशवरा करके मैंने ये सब कुछ लिखा। तो सर ये लिखे, ये लिखा हुआ देखें, इसको तो इम्प्लीमेंट करें। एक एक पॉइंट इसका इतना इंपॉर्टेंट है। ये हमने जमा करवाया था 17 जनवरी 2018 को, 8 इल्मी पॉइंट स्टाम्प पेपर के ऊपर। तो ये कमाल की चीज़ है। ये मैंने खुद यानी इसको एक तरतीब के साथ लिखा ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जाए उलमाए सू के ऊपर भी, जो ये मुनाजरों के चैलेंज करते हैं। तो वो जनाब वो कह रहे हैं इन पे FIR कटवाएं और मुनाजरे पर मादा करें इसके लिए। वो यार आपस में करो, तुम लोगों ने करना है तो, लेकिन गवर्नमेंट से इजाज़त लेके, और एंड पे फाइनल मेरे साथ खेलना। जब तुम आपस में मसले नहीं हल कर रहे तो सर मेरी तो ना कोई मस्जिद ना कोई चंदा बुक, हम आपके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, हमसे आपको क्या खतरा है? हमने आपकी वो कुर्बानी की खाल नहीं चुराई, कोई सदकात के पैसे, कोई फितराने के, कुछ ज़कात के पैसे आपके इकट्ठे नहीं किए। मौजा मारो यार ना, आज तक किसी को आके बंद करो। लेकिन मुझे पता है कि बंद हो गए आपके पैसे, ये मुझे पता है। इस पे मैं यानी दिली माजरत आपसे करता हूँ। मैं किसी को अब ये भी नहीं कह सकता कि किसी का दिल आप पे मुतमईन नहीं तो दोबारा शुरू कर दे। मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसा होता, और मुझे तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज है बड़े बड़े उलमा के साथ जो करोड़ों के उनको लॉसेज हो रहे हैं। चूँकि लोग मुतनफ़र हो गए ना, तो उसकी वजह से इनका गुस्सा जो है ना वो काफ़ी हद तक जस्टिफाई है दुनियावी एतबार से, लेकिन दीन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इशा की अज़ानें शुरू हो गई हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू रह गई है, इंशाल्लाह बाकी अज़ान इशा के वक्फे के बाद इंशाल्लाह। हाँ जी जनाब, अज़ान के वक्फे से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था, एक नूरानी शक्ल वाले मौलाना ने अपनी अवाम को यानी बरेलवी अवाम को उकसाया कि जी FIR कटवाओ इसके ऊपर। हालांकि उनकी अपनी हालत यह है कि 2017 के अंदर उन्होंने एक निजी चैनल पे बैठ के एलानिया ये बात की कि जो लोग 11वीं देते हैं वो हलाली हैं, और जो 11वीं को हलाल नहीं समझते, नहीं देते, वो हैं डैश डैश डैश। वो गलीज़ लफ्ज़ में बोलना भी नहीं चाहता। तो सर आपको पता है 11वीं कौन कौन नहीं देता? बरेलवियों के अलावा जितने फिरके हैं, बरेलवियों को छोड़ दें, इनके सिवा सब के सब 11वीं को हराम समझते हैं। देवबंदी उसे बिदत कहते हैं, करोड़ों में है देवबंदी। अहले तशय्यो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानते ही नासबी हैं, तो 11वीं का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो भी करोड़ों में है।
چلیں اہل حدیث جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، کروڑوں لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے میں ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں لگانی چاہیے، یہ جو آپ لگا رہے ہیں بعد ذالک زنیم، گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے، یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی جو کافر تھا۔ کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو یا مسلمان جو بھی یہ کام کرے گا، تو سر کافر ہو یا مسلمان جو بھی شرک کرے گا پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں تو یہ فلاں کے بارے میں اس میں فٹ ہوں گی۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ لیکن یہ آپ نے کیسے کنفرم کر لیا کہ آپ کے پاس وہی آئی ہے کہ کون شخص آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، کون حلالی ہے اور کون حلالی نہیں ہے؟ تو سر آج کی ڈیٹ میں وہ 2017 والی ویڈیو جس کے جواب میں نے اسی جو 178 مسئلہ میں جس کا میرا کلپ کاٹا گیا اس میں میں نے آپ کو جواب دیا تھا، 1 ملین سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، جس میں نے لکھا کہ یہ ان کا جو نورانی شکل والوں کا اہل حدیث کو جو ہے وہ ڈیش 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 کہنا۔ کروڑوں FIR آپ کے اوپر بنتی ہیں۔ اب میں وہ 3 سال پرانا کلپ کاٹوں، اور وہ جو میرا مسئلہ 178 ہے وہ بہت ایگریسیو ہے عام لیکچر سے، لیکن اس کو آپ نے میدان جنگ کا لیکچر سمجھنا ہے علمی اعتبار سے، کیونکہ جس طرح وہ نجی چینل ایک چینل کو اوپر، ایک فرقے کو اوپر لا کے باقی سب کو نگیٹ کر رہا تھا، کاؤنٹر نیریٹو پر اسی طریقے سے ہونا تھا، اس لیے وہ آپ کو اس میں جذبات بھی نظر آتے ہیں، اور میں نے وہ پورے کا پورا ان کا جو ایک نیریٹو تھا وہ کھاڑ کے پھینک دیا اللہ کے فضل سے، کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں کوئی مسئلہ نہیں ان کا چھوڑا۔ تو کروڑوں FIRs کٹوائیں ہم ان کے اوپر، کروڑوں FIR، لاکھوں میں نہیں کروڑوں۔ تو پھر یہ کوئی طریقہ ہوگا؟ میں کہوں یار علمی طریقے سے یار اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے ان سے مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ، اور یہ اپنی عوام کو بھڑکا رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر یہ کرواؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ FIR صرف آپ تک نہیں رہنی ہے، ان کے جو بزرگ ہیں نا انہوں نے تو ایسے ایسے غلیظ استعمال کیے ہیں الفاظ دوسرے فرقوں کے بارے میں کہ ان کے اوپر ایسی ایسی FIR کٹ سکتی ہیں، اور وہ جو کتابیں ہیں وہ یہ لوگ چھاپ رہے ہیں، پرنٹنگ پریس کے اوپر FIR بن سکتی ہیں، ان کے سارے مولویوں پہ سارے مدارس کی وہ ٹیکسٹ بک ہے۔ اکثر ہم عرض کرتے ہیں، دوبارہ عرض کر دیتے ہیں، 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری ان کی وفات ہوئی۔ 5 علماء دیوبند کو انکلوڈنگ اشولی تھانوی اور اس کے سوا 7 احمد غلام احمد قادیانی کو بھی انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا۔ انہوں نے 5 علماء پہ کفر کے فتوے لگائے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ سب کے سب لوگ مرتد ہیں۔ مرتد مین واجب القتل۔ تو یہ دیوبندیوں کو ایز اے فرقہ واجب القتل انہوں نے قرار دیا، تو کروڑوں دیوبندیوں کو واجب القتل قرار دیا حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے۔ اس کا ہم HD یعنی اس ریکارڈنگ کے اندر آپ کو وہ اٹیچ بھی کر دیں گے JPG، آپ دیکھ لیں تو کیا کروڑوں FIR حسام الحرمین، اور یہ حسام الحرمین چھاپی بھی الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی والوں نے، تو ان پہ FIR نہیں بنتی ہیں، سارے مدارس اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھا رہے ہیں، اور نام ہی دیکھ لیں حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ اچھا اس کے جواب میں پھر دیوبندی عالم سامنے آئے خلیل احمد سہارنپوری، جو فضائل اعمال والے شیخ زکریا کاندھلوی کے پیر ہیں۔ انہوں نے 1906 میں کتاب لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر۔ المفند کہتے ہیں جس کا دماغ چل جائے، ایسا بابا سٹھیا جائے، اور وہ المفند کس کو کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو۔ یہ تو علماء کی زبان ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ پرانے علماء بڑے شیر و شکر تھے۔ سر وہ شیر و شکر نہیں تھے، وہ شیر و شکار تھے، دوسرے کو شکار کرتے تھے خود شیر بن کے۔ کیسا پیارا ٹرم ہے یہ۔ اگلے دن ہماری ویڈیو کے نیچے کسی نے کمنٹس کیے کہ سر شیر و شکر کی جگہ نہیں، شیر و شکار تھے ایک دوسرے کا۔ المفند، المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے ساتھ۔ اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے۔
14ویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم اور ریزیمبلنس دی انبیاء کرام کے ساتھ. تو کروڑوں بریلویوں کو اور ان کے امام کو کہا ایک شیطانی لشکر ہے. تو یہ کروڑوں بریلویوں کی ایف آئی آر نہیں بنتی ہے دیوبندیوں کے اوپر, اور یہ ایز اے عقیدہ کتاب ہر مدرسے میں المحند علی المفند پڑھائی جاتی ہے. یہ وہ کتابیں جس سے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے. باقیوں تو کہتے ہیں یہ فضائل پہ ہے جی, وہ یہ تو ضعیف روایتیں ہیں جی, یہ تو لوکل عالم نے لکھی ہے. سر 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں المحند پہ, انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب کے. ان کے سگنیچرز باقاعدہ موجود ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور میں جو ہوں وہ اس کے ساتھ متفق ہوں اور اس کتاب کا فیض پہنچے. وہ آپ خود ان کو پتہ ہے سب کچھ. تو یہ کتنی ایف آئی آر بنتی ہیں, میں آپ کو صرف ایک ان کے گھر کی پکچر بتا رہا ہوں. اگر ہم ایف آئی آر کٹوانے پہ آ گئے تو سر کوئی نہیں بچے گا. اور آپ لوگ تو یہ جعلی چیزیں لے آتے ہیں نا, میں تو یہ سب کچھ پروف بھی کر سکتا ہوں جوڈیشری کے اندر. الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ سے لے کے نچلی کورٹس تک میرے سٹوڈنٹس ہیں وکلاء کے اندر. میرے لیے کسی بھی شہر کے اندر اس معاملے کو کوئی ریٹ پٹیشن کو فائل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء کی زندگیاں حرام کروا سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں علمی یہ سارا معاملہ کریں, لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس معاملے کو ایسی نہج کے اوپر لے جائیں کہ کسی دوسری طرف بات چل پڑے. تو ہم یہ سچائی کی بات لے کے اٹھیں اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پرانی جو دعوتیں اٹھتی تھی نا وہ وقت کے ساتھ تھم جاتی تھی, کیونکہ لوگ شخصیات کے ساتھ جوڑتے تھے. ہم لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں. کتابیں آج تک زندہ ہیں. اس دعوت کو آپ نے عام دعوت نہیں سمجھنا, کیونکہ اس میں کوئی بت نہیں کھڑا ہوا. لوگ کتابوں سے جڑے ہیں, مینز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ گئے ہیں. ہر گلی سے یہ نکلے گا ایک ایک انجینئر, بلکہ ایک ایک المہندس. انجینئر کو نا عربی میں کہتے ہیں المہندس. تو یہ المہندس علی المفندین, سارے سٹیاؤں کے اوپر المہندس ہر جگہ سے نکلیں گے. تو یہ آپ کام نہ کریں. ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اپنے اوپر, یہ والا کام چھوڑ دیں. ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے, آپ بھی رکھیں. یہ مقدمہ ہے, مقدمہ عوام کی عدالت میں. اس میں عوام فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا, میں نے جواب دیا, یہ کام چلتا رہے. نہیں, میں نے ایک بات رکھی, آپ نے جواب دیا, دیٹس آل. میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے, آپ کی عوام خود فیصلہ کرے گی. میں نے کہا کہ جی آپ کے علماء نے, آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورس کیا ہے, آج تک دفاع پہ لیکچر کر رہے ہیں, بلکہ مناظرے کر رہے ہیں, تو یہ اسلام کے مخالف ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. دوسری چیز نماز قائم کرنا, تیسرا زکوٰۃ دینا, چوتھا جو ہے وہ استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا, اور 5ویں رمضان کے روزے. تو آپ کے بزرگوں نے تو یہ بنیادیں اکھاڑ دی ہیں. تو اب عوام خود فیصلہ کرے گی. اچھا, کئی بھولی عوام کہتے ہیں جی ایک دفعہ جی علی بھائی سامنے بیٹھ کے نا ان بزرگوں کو اور ان کے علماء کو نا ان کی اصلیت پبلک کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں. سر یہ آپ کام کر کے دیکھ لیں. کلمے کے اوپر تو ہر مسلمان مناظرہ کر سکتا ہے, آپ کلمے میں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھ لیں, یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. تو پھر ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے غلط کلمے کو انڈورس کر رہا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ کتنا امتحان ہے یہ. تو بہتر ہے اسے علمی ڈسکشن رہنے دیں. اور میں اس دعوت حق سے جڑے ہوئے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا, کسی پہ غصہ نہ کریں. بس جھوٹے کے نیچے لکھ دیا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین, سورہ آل عمران آیت نمبر 61. پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو ساتھ لکھ دیا کریں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. لیکن خدا کا لفظ اپروپریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین بھی تو خدا کی شناخت کے لیے ہے. ان کو چوٹ ہی اس وقت کرتا ہے, چوٹ اس اعتبار سے کہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں یار ہم کس خدا کو مان رہے ہیں. خدا تو سب کا ایک ہے, لیکن اس خدا کو جس کوالٹیز کے ساتھ آپ مان رہے ہیں نا وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھی ہیں. کہتے ہیں اس نے 2 خدا بنا دیا, تو خدا ایک ہی ہے, آپ نے 2 بنائے ہوئے ہیں کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسرا شعر لکھ دیا کریں کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفیاء بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں.
बरेलवी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, शिया भी, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, सारे के सारे। कहने को तो दीन सब का इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और, उसका एक वखरा ही जहां होता है, उसका एक अपना ही वखरा जहां होता है। वो आपको पता है, क्लिप वायरल हुआ था। तो और जब ये आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको ये मशवरा लिखें कि एक दिन आएगा आपके अंदर से आवाज निकलेगी, क्या कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताब। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही उसे माफ़ कर दे, हमें मुआफ़ भी फरमा दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके फ़िरका वारियत की लानत से बालातर होकर दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी दोस्तों, ये था वो सारा मामला जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट किया गया, और अब आपने फ़ैसला खुद करना है कि कौन ठीक है और कौन गलत। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।